اور ابھی آپ کو پشاور سے خبر دیں گے۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال ایمرجنسی گیٹ کے سامنے آگ لگ گئی ہے۔ ریسکیو کی 9 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ 3 پھنسے ہوئے مریضوں کو نکال کر بالائی منزل پر پہنچا دیا گیا ہے۔ پشاور میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال ایمرجنسی گیٹ کے سامنے آگ لگ گئی ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ریسکیو 1122 کی 3 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ پشاور سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال ایمرجنسی گیٹ کے سامنے آگ لگ گئی ہے اور آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں یہ اب تک نہیں معلوم ہو سکا۔ ریسکیو 1122 کی 3 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف عمل ہے۔ پشاور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 9 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ نواب شیر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ نواب شیر، یہ پشاور میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے، وجوہات کیا ہیں بتائیے گا؟ جی بالکل، پشاور کے علاقے لیڈی ریڈنگ اسپتال کے سامنے دوسرا نجی اسپتال ہے، اس کی بلڈنگ میں آگ لگی ہے اور اس وقت جو ہے وہ ریسکیو 11 کی ٹیمیں اور دیگر امدادی ٹیمیں جو ہے وہ جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے اور اس وقت آگ بجھانے کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو کے مطابق ابھی تک 70% آگ کو جو ہے وہ بجھایا جا چکا ہے، جبکہ ریسکیو کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگا ہے اور آگ نے جو ہے وہ بلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا ہے اور ابھی تک کوئی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی اور اس وقت ریسکیو کی فائر فائٹر جو ہے وہ آگ بجھانے میں مصروف ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ 70% تک آگ کو بجھا دیا گیا ہے۔ جی اچھا نواب شیر، یہ بھی بتائے گا کہ آگ لگنے کی وجہ کیا سامنے آئی ہے اور جس بلڈنگ میں آگ لگی ہے ارد گرد کی بلڈنگ میں بھی آگ پہنچی ہے یا پھر ابھی تک صرف ایک بلڈنگ میں ہی یہ آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے؟ جی بالکل، یہ شہر کا گنجان آباد علاقہ ہے اور یہاں پر بہت زیادہ بلڈنگ ہے اور یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ نجی کلینکس ہے، کیونکہ یہاں پر جو سب سے بڑا اسپتال ہے LRH اور یہاں پر نجی اسپتال بھی ہے، تو آگ جو ہے وہ بلڈنگ کے اوپر حصے میں لگی ہوئی ہے اور ابھی تک صرف اسی بلڈنگ میں جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے اور جس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو آگ ہے وہ دوسری بلڈنگوں تک نہ پھیلی جائے۔ تو اس وقت ریسکیو کی فائر فائٹر جو ہے وہ اس وقت آگ بجھانے میں مصروف ہے اور جس طرح کہ میں نے بتا دیا ہے کہ ریسکیو کے مطابق آگ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگا ہے اور اس وقت آگ 70% کو ان کو بجھا دیا گیا ہے۔ جی اچھا نواب شیر، یہ بھی بتائے گا کہ اس واقعے میں کوئی جانی یا مالی نقصان تو اب تک کوئی ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، پولیس اور ریسکیو کے مطابق ابھی تک کوئی جانی نقصان سامنے نہیں آیا، البتہ مالی نقصان کچھ ہوا ہے اور اس کا تخمینہ ابھی تک نہیں لگایا جا سکا کہ کتنا مالی نقصان ہوا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ جانی نقصان کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی شخص زخمی ہوا اور نہ ہی کوئی شخص جو ہے وہ آگ سے جلا ہے اور اس وقت جو ہے وہ ریسکیو فائر فائٹر جو ہے وہ آگ بجھانے میں مصروف کہ جلد آگ پر قابو پا لیا جائے گا۔ جی اچھا نواب شیر، یہ بھی بتائے گا کہ آگ پر کس حد تک قابو پا لیا گیا ہے اور فائر ٹینڈرز کی ٹوٹل کتنی گاڑیاں وہاں پر موجود ہیں؟ جی بالکل، ریسکیو کی امدادی ٹیمیں جو ہے وہ جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے اور اس وقت جو ہے 5-6 گاڑیاں جو ہے وہ ریسکیو کی آگ بجھانے میں مصروف ہے اور ریسکیو کے مطابق ابھی تک جو ہے وہ 70 سے 80% تک آگ کو جو ہے وہ بجھا دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ اونچی بلڈنگ پر لگی ہوئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ فائر فائٹر کو جو ہے وہ آگ بجھانے میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ریسکیو کے مطابق وہ آگ کو جلدی قابو کر لیں گے اور دوسری بلڈنگوں تک جو ہے وہ آگ پھیلانے نہیں دیا جائے گا اور ریسکیو کے مطابق ابھی تک اس آگ سے جو ہے وہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ جی اچھا نواب شیر، یہ بھی بتائے گا کہ اس بارے میں کیا اطلاعات ہے کہ بلڈنگ میں کتنے افراد موجود ہیں؟ جس طرح کہ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ کافی گنجان آباد علاقہ ہے اور یہ مین شہر ہے اور سب سے بڑا جو پشاور کا سب سے بڑا بلکہ صوبے کا سب سے بڑا جو اسپتال ہے یہ ان کے سامنے یہ بلڈنگ ہے اور اس بلڈنگ میں جو ہے وہ نجی جو کلینکس ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ چونکہ آج اتوار کا دن ہے تو وہاں پر جو ہے وہ رش دیکھنے میں نہیں آ رہا، البتہ اگر یہ کوئی اور دن ہوتا تو اس وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لیکن چھٹی کے باعث وہاں پر جو ہے وہ رش نہیں تھا، تو یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہوئی ہے اور ریسکیو کے مطابق وہاں پر جو لوگ تھے وہ پہلے سے ہی وہ نیچے اتر آئے تھے، کیونکہ آگ جو تھی وہ باہر لگی ہوئی تھی اور جیسے ہی لوگوں نے آگ کو دیکھا تو وہ بلڈنگ سے خود بخود نیچے آ گئے تھے۔ جی
जी बिल्कुल, पेशावर में ये वाक़या पेश आया है। लेडी रीडिंग हस्पताल इमरजेंसी गेट के सामने आग लग गई और रेस्क्यू 1112 की 9 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आपको बता रहे हैं कि 7 से 8 मंजिला इमारत के तीसरे और चौथे फ्लोर पर आग लगी है। ये आग लगने का वाक़या पेश आया है और फायर टेंडर्स जो है आग बुझाने में मसरूफ़ है। पेशावर में लेडी रीडिंग हस्पताल इमरजेंसी गेट के सामने आग लगी है और इसके 7वें और 8वें फ्लोर पर ये आग लगने का वाक़या पेश आया है और फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। और चूँकि आज छुट्टी का दिन था, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा अफराद में तादाद में लोग मौजूद नहीं थे। फंसे हुए 3 मरीज़ों को बलाई मंजिल पर पहुंचा दिया गया है। और पेशावर का ये इलाका है जहां पर आग लगी है और इमारत में सर्च ऑपरेशन अब तक जारी है और काफ़ी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जो 7 वाली इमारतें हैं वहां पर आग ना जा सके। 7 से 8 मंजिला इमारत है और उसके तीसरे और चौथे फ्लोर पर आग लगी है। पेशावर लेडी रीडिंग हस्पताल इमरजेंसी गेट के सामने आग लगी है और रेस्क्यू 1112 की 3 फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ़ है। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ है। और नवाब शेर हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अल्लाह ने नौसरबाज से हमारी जान छुड़ा दी। नवाज दौर में हंसता बसता मुल्क था, फिर एक शख्स ने तबाही मचा दी। ये कहना था ख्वाजा आसिफ का। सियालकोट में ख़वातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने मजीद कहा, नवाज शरीफ 8 फरवरी को फिर इक़्तिदार में आएगा और तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहाँ रुका था। हमारी माएँ बहनें बाशऊर हैं, हमने इज़्ज़त आबरू के साथ जेलें काटी हैं, वो अब माँ को चौक पर ले आए हैं। ये नौसरबाज से अल्लाह ताला ने हमारी जान इन लोगों से छुड़ा दी है। इन लोगों से इस मुल्क को निजात मिल गई है। एक हंसता बसता पाकिस्तान था मियां नवाज शरीफ की क़यादत में। ऐसे शख्स के हाथ हुकूमत जो है दे दी गई जिसने 4 साल 4.5 साल इस मुल्क को दुख, महंगाई, बेरोजगारी और कैद के और कोई चीज़ नहीं दी। इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ 8 फरवरी को दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगा और पाकिस्तान की खुशहाली का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां से ये सिलसिला टूटा था। हमने इज़्ज़त आबरू के साथ जेलें भी काटी, मुकदमात का सामना किया। हमारी भी ख्वातीन का, घरेलू ख्वातीन के ऊपर इन्होंने मुकदमे बनाए। इनको तो उस वक्त कोई शर्म हया ना आई। अगर ये खुद अपने हाथ से अपनी माओं का और अपनी बहनों का जो है एहतराम जो है उसको मट्टी में रोल रहे हैं, उनको चौकों में खड़ा करके, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? उनकी तरबियत का कसूर। हम मुश्किल कामों में हाथ डालेंगे, सीट हमने आवाम से मांगनी है, किसी और से नहीं। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की मुल्तान में गुफ्तगू। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन सिर्फ एडजस्ट सीटों पर लड़ रहे हैं। आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, उसे कंट्रोल नहीं किया तो नाकाम होंगे। 2018 में नए जज्बे के साथ आए थे, पीटीआई अपने मौक़िफ़ से हट गई। मेरा और साथियों का वही मौक़िफ़ है जो 2018 में था। हम जहाँ हाथ डालेंगे मुश्किल कामों में हाथ डालेंगे, क्योंकि मुश्किल काम जो अभी तक नहीं हुआ उसको करेंगे तो ज़्यादा फायदे हैं। हम ये सीट किसी से मांगी तांगी नहीं है, हमने आवाम से मांगनी है। एडजस्टमेंट में इलेक्शन यहाँ पे लड़ रहे हैं, वो सियासत में ऐसी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के आवाम का महंगाई है। अगर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर होगा, हम नाकाम होंगे। 2018 में हम एक जज्बे के साथ आए थे। पीटीआई जमात जो है उसमें हमने बड़ी मेहनत की थी, क्योंकि वो एक नई जमात थी और एक नए जज्बे के साथ आई थी। पीटीआई अपने मौक़िफ़ से हिल गई है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मौक़िफ़ मेरा और मेरे दोस्तों का वही है जो 2018 में था। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने एक और दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है, जिसमें कहा गया है कि 28 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने हमें ख़त लिखा कि बल्ले का केस ज़ेरे समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने अब पीटीआई इंट्रा पार्टी केस निपटा दिया है, इसलिए इलेक्शन कमीशन अब हमें बल्ले का निशान अलॉट कर दे। दरख्वास्त में वाजे किया गया कि बल्ले के निशान से मुतालिक हमारी दरख्वास्त इल्तवा का शिकार है। इलेक्शन मुलतवी करवाने की एक और करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई। फाटा से आज़ाद सेनेटर हिलालुर रहमान ने मौक़िफ़ अपनाया कि शदीद सर्दी और बर्फबारी खैबर पख्तूनख्वा में वोट डालने से रोक रही है। उम्मीदवारों को दहशतगर्दों के हमलों का भी खदशा है।
شدید سردی اور سیکیورٹی خدشات، الیکشن ملتوی کروانے کی سینٹ میں ایک اور قرارداد۔ پاٹا سے اساس سینیٹر ہلال الرحمان نے قرارداد جمع کرائی، موقف اپنایا کہ شدید سردی اور برف باری خیبر پختونخوا میں شہریوں کو سازگار ماحول میں ووٹ ڈالنے سے روک رہی ہے۔ امیدواروں کو الیکشن مہم چلانے میں بھی بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے، دہشت گردوں کے حملوں کا بھی خدشہ ہے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا کہ KPK میں الیکشن کی تاریخ غیر موثوق ثابت ہو رہی ہے، عام انتخابات کو 8 فروری کے بجائے موثوق تاریخ تک ملتوی کیا جائے۔ دانیال عزیز PTI کا ٹکٹ لینا چاہتے تھے جو نہیں ملا، 2018 میں انہیں نون لیگ کا ٹکٹ دلایا۔ احسن اقبال کا شکر گڑھ میں تقریب سے خطاب، کہا دانیال عزیز کے لیے 20 منٹ تک نواز شریف کے سامنے تقریر کی۔ دانیال عزیز نے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہمارے یہ صاحب اس کے وکیل صفائی بن گئے اور پوری مہنگائی کا ملبہ مسلم لیگ نون پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ میرا تو نام لیا لیکن دراصل مسلم لیگ نون کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دیا۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ بھائی صاحب PTI کی ٹکٹیں لینے کے لیے PTI کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ پھر PTI نے گھاس نہیں ڈالی، جب PTI نے ٹھینگا کرا دیا تو آخری دن پھر مسلم لیگ نون میں درخواست لے کر آ گئے۔ مسلم لیگ نون میں ٹکٹ کی درخواست نہیں دی تھی، آخری دن انٹرویو کے لیے پیش ہوئے، اس لیے کہ بھائی صاحب کا دل یہ تھا کہ PTI کی ٹکٹ لوں، کیونکہ اندر سے خوف تھا۔ اور پہلے کے بعد دوسرے T20 میں بھی شاہین شکست کھا گئے۔ بالرز نے نیوزی لینڈ کو 194 تک محدود رکھا، تاہم بلے بازوں کی جلد بازی لے ڈوبی۔ ہیملٹن میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا۔ کیوی اوپنرز نے پھر بالرز کی پٹائی کر دی۔ پینالن نے برق رفتار 74 رنز بنائے۔ ان کی اننگز میں 7 چوکے اور 5 چھکے شامل تھے۔ ایک موقع پر میزبان ٹیم 200 سے زائد رنز بنانے کی پوزیشن میں آ گئی، تاہم بالرز نے پلٹ کر وار کیا۔ حارث رؤف نے 3 اور عباس آفریدی نے 2 وکٹیں لے کر کیوی ٹیم کو 194 رنز تک محدود رکھا۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کو ابتدا سے ہی مشکلات کا سامنا رہا۔ 2 اوورز میں 10 رن بنے تو سائم ایوب اور محمد رضوان آؤٹ ہو چکے تھے۔ فخر زمان اور بابر اعظم نے ٹیم کو سنبھالا۔ فخر نے 5 بلند والا چھکوں اور 3 چوکوں کے ذریعے 50 رنز بنائے اور ٹیم کی پوزیشن مستحکم بنا دی۔ تاہم فخر کے آؤٹ ہوتے ہی وکٹوں کی پتجھڑ لگ گئی اور پوری ٹیم 173 رنز پر پویلین لوٹ گئی۔ بابر اعظم 66 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ یمن میں حوثی مراکز کو امریکی اور برطانوی جنگی طیاروں کی طرف سے نشانہ بنائے جانے کے بعد حوثیوں نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے مفادات اور اہداف کو نشانہ بنانا حوثیوں کے لیے جائز اہداف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یمنی شہروں پر امریکہ اور برطانیہ کے فضائی حملے۔ یمن نے امریکی اور برطانوی مفادات کو سبق سکھانے کا اعادہ کر لیا۔ بمباری کے رد عمل میں حوثی سپریم کونسل نے اپنے باضابطہ رد عمل میں کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کو یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ ان حملوں کے بعد ہماری شجاعت، غیرت اور بہادر افواج کی سزا سے بچ سکیں گے۔ امریکہ اور برطانیہ کے یمن پر دوسری بار فضائی حملے کے بعد لاکھوں شہری دارالحکومت صنعا میں جمع ہوئے اور غزہ سے یکجہتی پر قائم رہنے کا عزم کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ اگر بحیرہ احمر پر مزید حملے کیے گئے تو یمن کے خلاف مزید فوجی کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب امریکہ نے ایران کو حوثی باغیوں کے معاملے پر ایک خفیہ پیغام بھی بھجوایا ہے۔ اور بول نیٹ ورک کا ملک میں انٹرپرینیورشپ کی ترقی کے لیے بڑا اقدام، بول نیٹ ورک اور PakLaunch.com کا اشتراک۔ انٹرپرینیورشپ یعنی نئے جدید کاروبار کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے کو پروڈکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاک لانچ ایک ایسی کمیونٹی بیسڈ پلیٹ فارم ہے جہاں سے پاکستان میں نئے کاروبار کے آئیڈیاز، اس کے ماحول کے فروغ کے لیے قابل، محنتی اور باصلاحیت افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ نئے کاروباری افراد کو ریئلٹی شو کے ذریعے بزنس پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا۔ تقریب سے خطاب میں چیئرمین بول نیٹ ورک اور CEO سمیر چشتی نے کہا کہ ایسا شو ان کا دیرینہ خواب تھا۔ پاک لانچ ریئلٹی شو سے نئے کاروباریوں کی مہارت میں مزید نکھار آئے گا۔ PakLaunch.com کے بانی علی فہد کا کہنا تھا کہ وہ 2030 تک پاکستان کے ٹیک ایکو سسٹم کو دنیا کے 10 صف اول ممالک میں لانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔